بیٹیاں برقع آج اوڑھ رہی ہیں، پابندی کیوں؟ کتنے ملک ایسے ہیں کہ برقعے پر پابندیاں لگا دی گئی، برقع وہاں نہیں اوڑھا جا سکتا، اور ہو سکتا ہے کہ تمہارے اس ملک بھارت میں بھی کچھ دنوں کے بعد یہ قانون آئے کہ اب برقع نہیں اوڑھا جائے گا، کیونکہ ٹیڑے بیڑے قانون بنانے میں یہ نیتاؤں کی مائنڈ بہت چلتے ہیں۔ بھوکے کو کھانا کیسے ملے یہ قانون نہیں بنائیں گے، ننگے کو کپڑا کیسے ملے یہ قانون نہیں بنائیں گے، بیمار کا علاج کیسے کرایا جائے یہ قانون بھی نہیں بنائیں گے۔ سمجھ رہے ہیں ہم؟ 3 طلاق کیسے ہو اور کیسے نہیں ہونا چاہیے یہ قانون بنے گا۔ جو ان کے یہ روگ جو ہے وہ ان کے بس کا نہیں ہے۔ یار مسلمانوں کو تو طلاق کے مسئلے معلوم ہی نہیں ہے، تمہیں کہاں سے معلوم ہوں گے بھائی پورے مسئلے؟ بڑا لمبا میٹر ہے طلاق کا، اب میں حقیقت بتا رہا ہوں، بڑا لمبا میٹر ہے کہ کون سی طلاق ہو گئی تو اس کی عدت کون سی ہو گئی، تو کیسے کہنے سے کیسے ہو گئی، تو عدت کے بعد کا حکم الگ ہے، تو عدت میں حکم الگ ہے، تو مغلظہ کون سی ہو گئی، تو رجعی کون سی ہو گئی، تو بائن کون سی ہو گئی، کتنی طلاق ہیں، بڑے اچھوں کو معلوم نہیں ہے، تو تمہیں کہاں سے معلوم ہوگا؟ تمہارے بس کا روگ نہیں ہے۔ تمہیں بچھو کا منتر نہیں آتا تھا، سانپ کے بل میں ہاتھ ڈال بیٹھے ہو، ہے طلاق پہ بل پاس کر دیا اور قانون بنا دیا، صاحب اگر کسی نے 3 طلاقیں دے دی تو 3 سال کے لیے جیل میں۔ سمجھ رہے ہیں؟ کیوں کہا طلاق کیوں دی؟ ہم نے کہا دے دی، ہو گئی کہ نہیں؟ بولے ہوگی بھی نہیں، اور جب ہوگی نہیں، جو جرم ہوا نہیں تو سزا کس بات کی بھائی؟ یار ایک بات بتائیے، کسی نے 3 طلاقیں دی، اب تم یہ کہہ رہے ہو ہماری شریعت تو کہہ رہی ہے ہو گئی، اب ہو گئی شریعت کہہ رہی ہے، لیکن تم کہہ رہے ہو نہیں ہوئی، جب نہیں ہوئی تو پھر جیل کیوں؟ یار ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ بھائی نہیں آ رہی؟ جب یار ہوئی نہیں تو جیل کس بات کی؟ یا تو مانو ہو گئی، کسی نے کسی کے گولی ماری لگی نا، بچ گیا، اور پھر تم اس پہ 302 کا مقدمہ ٹھوک دو، یار کہاں سے ٹھکرا؟ مرنے کے بعد تو 302 کا کبھی کبھی لگتا نہیں، اگر گواہ کمزور پڑ جائے تو، اگر گواہ کمزور پڑ جائے تو نہیں لگتا۔ یہاں تو جو جرم ہوا نہیں وہ سزا لو میاں، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ طلاق ہوئی نہیں تو سزا کیوں؟ اور تم نے اگر سزا دے دی، شوہر کو جیل میں ڈال دیا، تو بیوی کا کھانا خرچہ کون کرے گا؟ اور مصیبت تو یہ عورتوں کے ساتھ انصاف نہیں ہے بلکہ ان کے ساتھ زیادتی ہے۔ یار شوہر کو جیل میں ڈال دیا، بولو یہ روڈ پہ آئے گی کہ نہیں آئے گی کٹورا لے کے؟ یار بتائیے 3 سال کا پیریڈ، اور 3 سال کے بعد جب یہ جیل سے نکل کے آئے گا تو بیوی کے لیے محبت بڑھے گی یا نفرت بڑھے گی؟ یار اس کی وجہ سے میں جیل میں گیا ہوں، بولیے نفرت ہی بڑھے گی، بولیے نفرت ہی بڑھے گی، یار محبت بڑھے گی؟ ارے جس نے 3 سال کی جیل ہو گئی ہو جس وجہ سے، تو نفرت بڑھے گی کہ نہیں بڑھے گی؟ محبت نہیں بڑھ سکتی، تو تم نے تو نفرتوں کا بیج بو دیا ہے۔ اگر کوئی قانون بنانا بھی تھا تو کوئی اس طرح کا قانون بنا دیتے، کوئی ایسا قانون بنا دیتے کہ اگر کوئی طلاق دے گا تو وہ طلاق ہوگی نہیں، مگر سنو اتنا جرمانہ ڈالا جائے گا، اس پہ کوئی جرمانہ ڈال دیتے، ہو سکتا ہے اس کے سمجھ میں آ جاتی بات، اور کسی طریقے کا بناتے۔ اور اگر قانون بنانا تھا تو سنو ان کا قانون بناتے کہ جو بیٹیاں جوان ہو گئیں اور جوانی سے وہ اوور ہو رہی ہیں، اور ان کے باپوں کے پاس اتنا پیسہ نہیں کہ اپنی بیٹیوں کے نکاح کر دیں، کسی بھی مذہب میں ہو وہ شادی کر دیں، تو یہ گھر گھر جو وہ آنگن باڑی اور وہ کون سی باڑی ہوتی ہے سب لکھتی پھرتی ہے ایک ایک بات، کس کا بچہ کتنا کلو کا ہو گیا، تولے گی بھی۔ تمہیں نہیں پتا تمہارا بچہ کیا کلو کا، انہیں پتا تمہارا بچہ کیا کلو کا۔ ایک بڑے کمال کی بات بتاؤں، گھر گھر تولتی پھر رہی ہے ترازو لے کے، جھوٹ تو نہیں بول رہا ہوں میں؟ آپ منع کتنا بھی کرو بچہ نہیں تلوائیں گے، تولے گی ضرور، اور وہ ٹیکا لگے گا، گھر گھر ٹیکا لگ رہا، کتنے مہینے، ماں کو پتا نہیں کتنے ٹیکے لگ گئے، اسے پتا کتنے ٹیکے لگ گئے۔ وہ اسکول میں کہیں بھی آ کے بیٹھتی ہیں، سب پتا ہے کہ نہیں لگ رہے ہیں ٹیکے۔ گھر گھر بچہ، کس گھر میں کون عورت گربوتی ہے، کب اس کے بچہ پیدا ہوگا، کتنے دن کا ہو گیا، کتنا وزن ہے، تمہیں سب پتا ہے۔ تو ایک سروے یہ بھی کرا لیتے، کون لڑکی 18 سال سے اوپر ہے جس کا باپ شادی نہیں کر پا رہا،
ایک سروے یہ بھی کرا لیتے. اور جب 18 سال سے اوپر ہے تو وجہ پوچھتے کیوں ہے, وجہ بتا تو باپ بتاتا, یا تو یہ کہتا کہ بھئی میں کر دوں گا اپنی خوشی سے ہے, یا پھر یہ کہتا کہ میرا ابھی حساب نہیں ہے. تو جس کا حساب نہیں ہے ایک قانون بنایا جاتا, اور قانون ایسا بنایا جاتا اس قانون کے تحت ان 18 سال سے اوپر کی لڑکیوں کا نکاح کرایا جاتا, شادی کرائی جاتی, ان کا بیوہ کرایا جاتا. جس دن یہ قانون بن جاتا اس دن اللہ کی قسم میرے بھارت سے برائی اٹھ جاتی, بلاత్కాر ختم ہو جاتا. بولو ہو جاتا کہ نہیں ہو جاتا؟ یار جب لڑکیوں کو ٹائم سے شادی ملتی, لڑکوں کو ٹائم سے شادی ملتی, اور یہ جو لڑکے جوان گھوم رہے ہیں 35 سال کے ہو کر 30 سال کے خوب موبائل بجا رہے, رات کو 12 بجے تک جو ہے خوب ٹہل رہے ہیں, ان پہ بھی جو ہے ڈنڈیاں پھیری جاتی. کیوں ٹہل لو بھائی, تم کیوں نہیں کر رہے شادی؟ جب شادی ہوگی, بیوی ہوں گے, بچے ہوں گے تو کام سے لگ جاؤ گے. تمہیں کبھی بیوی کا خیال آئے گا, کبھی بچوں کا خیال آئے گا. اے لوگو, خالی دماغ شیطان کا گھر ہوتا ہے. جب تک شادی نہیں ہے خوب آگے پھر رہا ہے, ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر, 5 دن غائب ہے. لیکن جب شادی ہو گئی تو اب دیکھو بڑی توجہ کے ساتھ کام بھی چل رہا, اب بزنس بھی کر رہا, اس لیے کہ کبھی بیوی کی فکر ہے, کبھی بچوں کی فکر ہے. تو شادی ٹائم سے کرو تاکہ تمہاری اولاد بگڑنے سے بچ جائے. شادی سے پہلے بگڑنے کے چانسز زیادہ ہیں, شادی کے بعد بگڑنے کے چانسز کم ہے. وہ بیوی بچوں کی ٹینشن اتنی ہو جاتی ہے, بگڑتا کہاں, اب تو بگڑا ہوا بھی سدھر جاتا. سمجھ رہے ہیں آپ, اب سدھر جاتا. ایسے کچھ قانون بنتے نہیں, بننے قانون خالی کی خرافات ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ لاؤ ہمارے ہاتھ میں 2 نظام, اگر نہ 1 مہینے کے اندر سنبھال کے رکھ دیں تو بات ہی کیا ہے. کہہ رہے ہیں صاحب سرکاری اسکولوں میں بچے ہی نہیں آ رہے پڑھنے کے لیے, ہم نے مڈ ڈے میل بھی دے دیا, ہم نے کتابیں بھی فری دے دی, ہم نے فلاں بھی دے دیا, ہم نے فلاں بھی دے دیا. ہم نے کہا پوری دنیا تم نے اسکول میں دے دی, لیکن اسکول میں دنیا نہیں ملتی ہے بلکہ پڑھائی ملتی ہے. اگر پڑھائی اسکول میں دیتے, کچھ نہ دیتے, بچے جب بھی آتے تم نے پڑھائی نہ دی, دنیا کی چیز دے دی, بچہ نہیں جائے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مولانا مفتی گلفام رضا رامپوری. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اسپتال میں اگر دوا اچھی نہ ملے, چاہے کھانا اس میں مرغے ملتے ہوں, جائے گا کوئی اسپتال میں؟ یار جو چیز جہاں ملتی ہے وہ ملنا چاہیے. اور چیزیں کتنی بھی اچھی ہو لیکن وہ چیز ملے جس کے لیے آدمی جاتا ہے. بات ہے کہ نہیں ہے؟ اسپتال میں دوا اچھی ملنی چاہیے, مریض جائے گا. اسکول میں تعلیم اچھی ملنی چاہیے, بچے جائیں گے. ارے بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ کھیت میں اناج اچھا ملنا چاہیے, کاشتکار جائے گا. اور اگر اناج ہی نہیں اگائے نا کھیت تو پھر وہ پٹ چھوڑ دے گا. کہاں سے کرے گا؟ جب اس کے گھر سے جائے گا تو کہا بھائی ایسے رہنے دو, بات ختم ہے, رہن ون پہ دے دوں گا یا ٹھیکے پہ باقی میرے بس کی بات نہیں ہے. دکان پر سامان اچھا ملے, کسٹمر جائے گا. اب مڈ ڈے میل لگ جائے, کبھی کھیر بن رہی ہے, کبھی کھچڑی بن رہی ہے, دنیا تو بن رہی ہے. یہ تو بتاؤ تعلیم بھی ہو رہی ہے تو 8واں پڑھ لا. اچھا ابا کا نام لکھے, بولے وہ نہیں لکھنا آتا. حقیقت بتا رہے ہیں, جھوٹ نہیں بول رہے ہیں ہم. جو گاؤں میں یہ پرائمری اسکول چل رہے ہیں نا 8واں اور 5واں تک, میاں 5واں پڑھ لیا. اور مجھے تو اب پتا ہوا, میں نے اس سال مدرسہ شروع کیا, پچھلے سال, اور مدرسہ شروع کیا, بچے آئے, کیا پڑھ کے آئے؟ 5واں. اچھا ابو کا نام کیا؟ فلا. لکھ کے بتاؤ, بولے وہ نہیں آتا. یا اللہ, 5واں ابو کا نام نہیں لکھ پا رہا. تیرا ماسٹر کیا کرتا تھا؟ بولے مولانا جی اخبار پڑھتا تھا, تھوڑی دیر رجسٹر میں حاضری پادری بھری اور مڈ ڈے میل کی کھچڑی خود بھی کھایا, کچھ ہمیں کھلایا, باقی چلا گیا. سمجھ رہے ہیں؟ بس یہ کام تھا. بتائیے قانون بننے, تجھے طلاق کا قانون دکھ رہا, تجھے یہ قانون نہیں دکھ رہا جو اربوں خربوں ڈالر, اربوں خربوں کروڑ, ہزاروں کروڑ روپیہ جو تعلیم کا خرچ ہو رہا. اور آج میری جنریشن پڑھ نہیں پا رہی ہے. آج ہندوستان کا مستقبل جو ان بچوں کے ہاتھوں میں ہے, آج وہ بالکل جاہل رہ رہے ہیں. ارے بڑے بڑے مہنگے مہنگے اسکولوں میں تعلیمیں اچھی ہیں مگر غریب آدمی نہیں پڑھا سکتا ان اسکولوں کے اندر. ارے غریب تو آج بھی جاہل رہ گیا, غریب کل بھی جاہل تھا. تم کہہ رہے ہو انڈیا بدل رہا, ارے انڈیا نہیں بدل رہا بلکہ تم بدل رہے ہو. ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. ارے غریب جو ہے اسی اسکول میں پڑھ سکتا جہاں فیس نہ ہو یا فیس کم ہو. مہنگے اسکول
اسکولوں میں میاں مہنگے اسکولوں میں غریب کیوں پڑھے گا؟ ارے مہنگوں میں کیوں پڑھے گا یار؟ مہنگوں میں تو امیر ہی پڑھے گا نا۔ تو جو فری کے اسکول تھے، پرائمری اسکول جو گاؤں کے اسکول تھے، ان میں مڈ ڈے میل ختم کر دو، اور کتابیں بھی دینا ختم کر دو، پینسلیں بھی دینا ختم کر دو، ڈریس بھی، کچھ مت دو، صرف تعلیم اچھی کراؤ۔ ہم دیکھتے ہیں یہ جتنے پرائیویٹ اسکول بند نہ ہو جائیں تو تعلیم کراؤ۔ اور کیسے ہوگی تعلیم؟ ایک بیچ بناؤ جو اسکولوں کا دورہ کرے، کبھی بھی چیک کر لے، جا کے بچوں کو اٹھائے، ان سے پوچھے کون سے کلاس میں ہو، کہ 5 میں، کہ 5 میں کی کتاب سناؤ، یاد ہو تو ٹھیک، اگر نہیں ہو تو لکھ کے لے جائے، ماسٹر کی آدھے مہینے کی تنخواہ کٹ۔ ارے بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ یہ جو مل رہی ہے 50,000 اور 70,000 آدھے کی کٹ، پورے ہندوستان میں اس طریقے سے کٹ ہوں گی نا تو ایک مہینے میں کئی ہزار کروڑ روپے کا تو فائدہ ہوگا۔ ارے ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جو بھارت غریبی میں جا رہا، میں لڑکیوں کی شادی فری میں کرا رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تم پہلے تو وہ سروے کرا لیں کن کی لڑکیاں جوان ہیں 18 سال سے اوپر ہیں، اب ان کی شادی کہاں سے ہوگی وہ میں بتاؤں گا۔ اب پورے اسکولوں کا سروے میں بچہ اگر پڑھنے والا نہ پایا جائے، بچے کے کچھ یاد نہ ہو، تو سارے اسکول کے ٹیچروں کی آدھے مہینے کی تنخواہ کٹ۔ اگر 30,000 مل رہی تھی 15 کٹ، اگر 40 مل رہی تھی تو 20 کٹ۔ اگر پورے ہندوستان سے اس طرح سے اگر آدھا آدھا کٹ ہوگا تو انہیں نصیحت ملے گی۔ اگلے مہینے میں اچھے سے پڑھائیں گے۔ 15,000 کٹ گیا تھا پچھلے مہینے کا، 20,000 کٹ گیا تھا پچھلے مہینے کا، بیچ پھر آ گیا تو کام خراب ہو جائے گا۔ یہ پھر پڑھائیں گے محنت سے، رات کو بھی نہیں دیکھیں گے، صبح کو ٹائم سے آئیں گے، دوپہر کو ٹائم سے جائیں گے۔ اب کھچڑی کو نہیں دیکھیں گے، کتاب کو دیکھیں گے۔ اب بچہ بھی کھچڑی کو دیکھ رہا، ماسٹر بھی کھچڑی کو دیکھ رہا، کتاب کو دیکھیں گے۔ ادھر پڑھائی اچھے سے ہوگی اور ادھر جو ہزاروں کروڑ کٹ کر کے بچا تھا، اس پیسے سے جوان بچیوں کی شادیاں کراتے رہے۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ بولو بولو، فری میں ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ ادھر کا لگا کہ ادھر لگاؤ، اور ماشاءاللہ کبھی ایسی حکومت بنے گی کبھی گرے گی بھی نہیں۔ ارے تمہارے بچے اچھے پڑھ رہے ہیں، تمہاری بیٹیوں کی فری میں شادی ہو رہی ہے، تو تم ووٹ کیوں نہ دو گے بھائی؟ ارے بات ہے کہ نہیں ہے؟ مگر خرافاتوں کا ذہن بنا رکھا مسلمانوں۔ اب سوچو، چھوڑیے ان کو، کیا حکومت چلانا آئے گی یار جس کو اپنا گھر نہ چلا پائے؟ اللہ اللہ، میں تم سے کہتا ہوں لوگوں، تم اپنے گھروں کے حاکم ہیں، اپنے گھروں میں مصطفیٰ کا قانون لاگو کر دو، میرے مصطفیٰ کا قانون اپنے بچوں پہ نافذ کر دو، اپنے بچوں کو یہ پاٹ پڑھاؤ، اپنے بچوں کو یہ سبق پڑھاؤ۔ اے میرے بیٹا، اے میری بیٹیا، اپنا آئیڈیا ہے، کسی فلمی ہیروئن کو مت بنانا، کسی فلمی ہیرو کو مت بنانا، کسی دنیا دار کو اپنا آئیڈیل مت بنانا۔ اگر آئیڈیل بنانا ہے تو مدینے کے تاجدار کو بنانا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر۔